توجہ چاہ رہا ہوں، اگر نفس کی معرفت ہو جائے بڑے مرحلے آسان ہو جائیں گے. کہنے لگے جی سو گئے ہمیشہ کے لیے، ایکسپائر، سلام علیکم ہیلو، ایکسپائر ہو گئے، وہ ختم ہو گئے. یہ جملے عقیدے کے خلاف ہیں، ایکسپائر ہو گئے. یہ جملے عقیدے کے خلاف ہیں، ختم ہو گئے. یہ جملے عقیدے کے خلاف ہیں، فنا ہو گئے. یہ جملے عقیدے کے خلاف ہیں، کہانی ختم، سو گئے ہمیشہ کے لیے. کسی نے آ کر معصوم کے سامنے کہا یا ابن رسول اللہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد انا خلقنا للفناء. توجہ چاہ رہا ہوں میں، مفاہیم غلط کیوں ذہنوں میں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ نفس کی معرفت نہیں. میں اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانتا میں ہوں کون. فرزند رسول ہمیں پیدا ہی مٹنے کے لیے کیا گیا ہے. ہم کیوں پیدا ہوئے؟ مرنے کے لیے. مرنے کا مطلب مٹنا، مرنے کا مطلب ختم ہو جانا، مرنے کا مطلب ایکسپائر، فنش. جیسے ہی اس نے یہ جملہ میرے مولا کے سامنے کہا، مولا نے کہا مہ یبن اخ، اپنی زبان کو لگام دو، روکو روکو اپنے آپ کو، اسٹاپ. انا خلقنا للبقاء، ہمیں ختم ہونے کے لیے، فنا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں بقاء کے لیے پیدا کیا گیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ نفس ہے جو باقی رہتا ہے. وَإِنَّمَا تُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ. موت کس چیز کا نام ہے؟ موت تم ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہو. موت انتقال کا نام ہے. منتقل کیا ہوتا ہے؟ نفس ہی تو ہے جو منتقل ہوتا ہے، یہ روح ہی تو ہے جو منتقل ہوتی ہے. لہذا اپنے آپ کو پہچانو. اب جملہ ہم نے سنا، بڑا افسوس ہوا، وہ ابدی نیند سو گئے. میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں، آج تمہیدی گفتگو ہے، خدا را میرا ساتھ دیجیے گا. منازل جو ہے بڑی گھمبیر ہے، مشکل پگ ڈنڈیاں ہیں جن سے ہم نے عبور کرنا ہے. اگر آپ کا ساتھ نہ ہوگا تو شاید گفتگو آگے نہ بڑھ سکے گی. تھوڑا سی توجہ، تھوڑا سا ساتھ، تھوڑی سی عنایت درکار ہے. ہمیشہ کے لیے سو گئے، ابدی نیند. جملہ سنا ہے یا نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ کوئی انتقال کرتا ہے، کوئی دنیا سے جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ جی ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے. اس کا مطلب ابھی تک جاگ رہے تھے، کبھی کبھار سو بھی جاتے تھے. اب ابدی نیند. دیکھیے میرا موضوع ہے معرفت نفس، اور انشاءاللہ کچھ مجالس میں محاسبہ نفس پر گفتگو ہوگی. اب ہم نے جملہ آپ سے سنا، آپ نے مجھ سے سنا، ہم نے بہت سے سنا، اپنی خواتین سے سنا. ہمیشہ کے لیے سو گئے، ابدی نیند سو گئے. کتاب پڑھی، سورمائے سخن امیر کائنات امیر کلام کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ اکبر، یہ عجیب جملہ لکھا ہے. مولا فرما رہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. یہ حوضہ علمیہ خدا جن علماء نے اس کو قائم کیا، ان کے درجات میں بلندی عطا کرے. علماء کے جملے ہیں جو پڑھ رہا ہوں. الناس نیام، ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ابدی نیند سو گئے، اس کا مطلب ابھی تک جاگ رہے تھے. مولا فرما رہے الناس نیام، لوگ سب کے سب سو رہے ہیں. لوگ سب کے سب سو رہے ہیں، جب مریں گے تو اٹھیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں، جب مریں گے تو اٹھیں گے. آپ دیکھیے حقیقت نفس کو مشاہدہ کیجئے. اللہ اکبر، یہ نفس ہے جو سو رہا ہے. یہ جاگے گا، یہ بیدار ہوگا کب؟ جب موت کی وادی میں قدم رکھے گا. ہم موت کو کیا سمجھتے تھے؟ کیونکہ ہم نادان تھے، کیونکہ ہم جہل کا شکار تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا موت کیا ہے. حقیقت موت سے آشنا وہی ہوگا جو معرفت نفس رکھتا ہوگا. جس کے پاس نفس کی معرفت نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کبھی بھی موت کی حقیقت سے بھی آشنا نہیں ہو سکتا. الناس نیام، لوگ سب کے سب سو رہے ہیں. اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو اٹھیں گے. یہ جملہ میرے مولا امیر کائنات کا ہے. جب کربلا کی طرف میرے مولا حسین روانہ تھے، ایک مقام پہ رک کے خطبہ دیا، ایک اور جملہ کہا، آپ کی سماعتوں کی نظر. الدنیا حلوھا ومرھا حلم. اللہ اکبر. باپ نے کہا کائنات سو رہی ہے، جب مرے گی تو اٹھے گی. بیٹے نے کہا دنیا کا میٹھا ہو یا کڑوا، سب کا سب خواب ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ.
بڑی محنت کی ان چند جملوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے توجہ عنایت درکار ہے. باپ نے کہا کائنات سو رہی ہے, الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, جب مریں گے تو اٹھیں گے. بیٹے نے کہا دنیا کا میٹھا ہو یا کڑوا, حلوھا و مرھا حلم, سب کا سب خواب ہے. آپ پریشان ہیں, آپ قرضے میں گرفتار ہیں, قبلہ والدین بیمار ہیں, ٹھیک نہیں ہوتے, کوئی کہہ رہا ہے کہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا, کوئی کہہ رہا ہے کہ بیماریاں ہی بیماریاں ہیں, کوئی کہہ رہا ہے آفات و بلیات ہے, کوئی کہہ رہا ہے مصیبتوں میں گھرا ہوا, کوئی کہہ رہا ہے عرصہ ہو گیا جاب لیس ہوں, کوئی کہہ رہا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی. جو بندہ پریشان ہے, حسین کہہ رہے ہیں تم خواب دیکھ رہے ہو. وہ جو اچھی زندگی گزار رہا ہے, بینک بیلنس دنیا کا ہے, گھر بار بہترین ہے, اولاد بہترین ہے, پیسہ روپیہ بہت ہے, کھانا پینا اچھا ہے, حسین کہہ رہے ہیں تم خواب دیکھ رہے ہو. توجہ چاہتا ہوں, جو اچھی زندگی بسر کر رہا ہے وہ بھی خواب دیکھ رہا ہے, جو بری زندگی میں ہے وہ بھی خواب دیکھ رہا ہے. کچھ لوگوں نے مسکراہٹ کا اظہار کیا, ان کے چہرے کو دیکھ کے مجھے لگا وہ بات کی گہرائی تک پہنچ رہے ہیں, لیکن کچھ بالکل ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا, میں ان کو بت بنا دیکھ رہا ہوں, وہ مجھے بت بنے دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے مثال, آسان سی مثال, انشاءاللہ جب یہ مثال پوری ہوگی ہر ایک میرے ساتھ ہوگا اور ہر ایک کی بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ معرفت نفس موضوع رکھا کیوں گیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں اللہ کا عطا کردہ سب کچھ ہے, بیوی بہترین, بچے بہترین, روپیہ پیسہ بہترین, گھر بار اعلیٰ, خاندانی اقدار اعلیٰ, سب کچھ فرسٹ کلاس سے بہترین ہے. جب گرمی کا زمانہ ہوتا ہے, شدید گرمی, چاروں طرف لو چل رہی ہوتی ہے, چاروں طرف ایسا عالم ہوتا ہے کوئی گھر سے نکلنے کو تیار نہیں. جو لوگ بیچارے بجلی گھر میں نہیں رکھتے وہ گھر پہ ٹائر جلاتے ہیں کہ بجلی والے بجلی نہیں دے رہے, احتجاج ہو رہا ہے, مظاہرہ ہو رہا ہے. لیکن میں وہ شخص ہوں جس کے پاس سب کچھ ہے, میں گھر میں اسٹینڈ بائی جنریٹر پہ اے سی چلاتا ہوں, روم ٹیمپریچر 18 کر کے سو جاتا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں, زندگی بہترین ہے. جیسے ہی میں نے آنکھ بند کی, ادھر میں نے آنکھ بند کی, نائٹ میئر, قابو سے شب, خوفناک خواب شروع ہو گیا. میں نے خواب میں دیکھا زندگی بہترین ہے, روم ٹیمپریچر 18 ہے, برابر میں زوجہ بہترین ہے, بازو والے کمرے میں بچے بہترین ہیں, زبردست پانڈا ہاؤس میں اوپر ٹھنڈی ہوا میں لیٹا ہوا ہوں. لیکن جیسے ہی آنکھ بند کی دیکھا دائیں طرف سے کیڑے مکوڑوں کا ریلا چلا آ رہا ہے, بائیں طرف دیکھا سانپ بچھو ناگ چلے آ رہے, قدموں کی طرف دیکھا دنیا کے درندے مجھے کاٹنے آ رہے, سر پر دیکھا سرہانے پہ جلاد تلوار لیے کھڑا ہے. ایسا خطرناک خواب تھا, روم ٹیمپریچر 18, لیکن اتنا خوفناک خواب, ایسا نائٹ میئر, ایسا قابو سے شب, سر سے لے کر قدموں تلک پسینہ پسینہ ہو گیا. اچانک کی چیخ ماری, آنکھ کھلی, زوجہ نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے دیکھا گرین بتی جل رہی تھی, 18 لکھا ہوا تھا, روم ٹیمپریچر 18, میں پسینے میں شرابور, آنکھ کھلی. میں نے کہا الحمدللہ کہ وہ خواب تھا. توجہ چاہو, الحمدللہ کہ وہ خواب تھا, الحمدللہ کہ وہ خواب تھا. اور ایک بیچارہ وہ ہے جو روڈ پہ پڑا ہوا ہے, جو فٹ پاتیا ہے, فٹ پاتھ پہ سونے والا ہے, کچرے کے برابر میں سونے والا, تیلیوں کی ہواؤں میں سونے والا, سو رہا ہے, آنکھیں بند کرتا ہے, روڈ پہ سو رہا ہے, خاک پہ لیٹا ہوا ہے, کبھی تھیلیوں کا گولا بنا کے سوتا ہے, کبھی ہاتھ پہ سر رکھ کے سوتا ہے, کبھی کسی گتے پہ سو جاتا ہے. ادھر آنکھ بند کی, دیکھا دائیں طرف دودھ بہ رہا ہے, اللہ اکبر, بائیں طرف شہد بہ رہا ہے, اللہ اکبر, سامنے کنیز صفا راستہ ہے, فرشتے خدمت کے لیے موجود ہے. انجوائے کر رہا تھا, دنیا میں اس کی نظیر ہو نہیں سکتی. جب سو رہا تھا, انجوائے کر رہا تھا, سڑک پہ لیٹا ہوا, اچانک ہی وقت سے پہلے شہر میں گھسنے والے کسی ٹرک نے زوردار جب ہارن بجایا, اس کی آنکھ کھل گئی, دیکھا کچرا اڑ رہا ہے, خس و خاشاک ہے, گندگی ہے. کہنے لگا حسرت ہے حسرت کہ میں خواب دیکھ رہا تھا. آزادارو توجہ, جملہ سننے دیجئے, آزادارو اگر علی کے در پر آ گئے, حسین کے آزادار بن گئے, بھلے زندگی پریشانیوں کا شکار ہو, گرفتاریوں کا شکار ہو, مصیبتوں کا شکار ہو, لیکن جیسے ہی قبر میں جاؤ گے آنکھ کھلے گی, کہو گے الحمدللہ وہ خواب دیکھ رہا تھا, بارگاہ حسین. توجہ چاہ رہا ہوں, یا علی, یا علی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے انشاءاللہ. معرفت نفس
یہ دنیا حسین ابن علی نے کہا خواب ہے جن کے عزا خانے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خواب ہے، میں بھی خواب دیکھ رہا ہوں، آپ بھی جب قبر کی وادی میں جائیں گے تب آنکھیں کھولیں گی، تب پتہ چلے گا کہ یہ روح ایک حقیقت رکھتی ہے، معرفت نفس، وہاں عین الیقین کی منزلت پہ انسان پہنچ جائے گا، وہاں اس کو پورا یقین ہو جائے گا روح الگ بدن، جب روح اپنے ہی بدن کو دیکھ رہی ہوگی، آج تو نہیں دیکھتی نا، لیکن اگر آج سے ہم نے کوشش کرنا شروع کی کہ بابا روح الگ ہے بدن الگ ہے، جس نے ساری زندگی کھایا پیا کمایا اڑایا وہاں حساب لمبا چوڑا ہے، زندگی بہترین تھی لیکن کبھی مجلس میں نہیں آیا، کبھی عقیدے پہ کام نہیں کیا، کبھی عمل پہ کام نہیں کیا، کچھ نہیں، کیا ہوگا؟ اسی شخص کی مانند ہے جو آنکھیں کھولتا ہے تو کہتا ہے افسوس حسرت کہ میں خواب دیکھ رہا تھا، افسوس کرے گا کیونکہ وہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نفس کی معرفت ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، نفس کی معرفت ہے جو دنیا اور آخرت کے ربط کو سمجھاتی ہے، نفس کی معرفت ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ دیکھو یہ آج جو ہے ایک کل سے جڑا ہوا ہے،